نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عام طور پر لوگ نئے سال کے آغاز کو ایک جشن کی صورت میں مناتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت افراد و اشخاص کے لیے بھی، اداروں اور تنظیموں کے لیے بھی، اور جماعتوں اور قوموں کے لیے بھی اپنے احتساب کا وقت ہے کہ انہوں نے اس عرصے میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اور وقت کی صورت میں جو عظیم نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا کس طور پر استعمال کیا ہے۔ جو قوم خود اپنا محاسبہ نہیں کرتی اور جو جماعت اپنا گریباں آپ تھامنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، دوسرے ان کے گریبان تھامتے ہیں اور خیر و شر کا حساب کر کے اس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ لمحوں کی ناقدری سے بعض اوقات صدیوں کا نقصان ہوتا ہے اور قومیں زوال و انحطاط کے دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت سی نعمتیں اس کائنات میں دی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کے اوقات بڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت عمر گھٹتی جاتی ہے اور ہر لمحہ وقت کی متاع گراں مایا اس کے ہاتھوں سے نکلتی جاتی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کے کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کے کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم۔ وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتنے ہی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی رات اور صبح کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کے ساتھ شفق کی قسم کھائی ہے، کبھی فجر اور اس کے ساتھ 10 راتوں کی، کبھی دن کی روشنی اور رات کے چھا جانے کی، اور کبھی خود زمانے کی، دنوں کی آمد و رفت اور سورج و چاند کے طلوع و غروب سے اوقات کا علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا اللہ کی نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں گزاری اور اپنی جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکہ میں مبتلا ہیں، صحت اور فراغ وقت۔ افسوس کہ ایسی واضح تعلیمات اور ہدایت کے باوجود بہت سارے مسلمان اپنی زندگی اور وقت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ جب سال مکمل ہوتا ہے یا ان کی تاریخ پیدائش کا دن آتا ہے، وہ اسے عمر کا بڑھنا سمجھ کر ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر کے عنوان سے جشن مناتے ہیں، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہر گزرنے والا وقت ہماری عمر فانی کو گھٹاتا رہتا ہے، ہمیں اس دنیا سے دور اور آخرت سے قریب لے جا رہا ہے۔ لہٰذا نئے سال یا پیدائش کا جشن منانے کے بجائے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ گزری ہوئی زندگی میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آ جانے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسان نے کلچر اور نئے جشن اور تہوار وضع کیے، انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے،
آتش بازیاں کی جاتی ہیں اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ اس لیے ان کی تفریح صرف دو چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسرے عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں۔ 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار اور روایات کو کم تر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام میں تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام میں تاریخ موجود ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام میں تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات، غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی مقررہ مدت رزق کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے، ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ترجمہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرس ڈے، چلڈرن ڈے، ٹیچرز ڈے وغیرہ، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے، ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے، خاندانی نظام نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر کے رکھے ہیں جن میں ان تمام رشتوں کا دکھلاوا ہو سکے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے، اس لیے نہ ہمیں ان دکھلاووں کی ضرورت ہے اور نہ ہی مختلف طرح کے ڈے بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ترجمہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ بعض کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ جب نیا مہینہ یا نیا سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یوں دعا سکھاتے اور بتاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ ترجمہ، اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوصاً کرنی چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں لیجئے کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ماضی کا احتساب اور آگے کا لائحہ عمل۔